الحمد لله رب العالمين۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ امانت میں خیانت نہ کرو۔ ایک تو امانت میں خیانت کا معنی ہوتا ہے کسی نے کوئی چیز امانت رکھی، آپ نے خیانت کی۔ ایک یہ بھی خیانت ہے کہ اللہ نے جو ہم پر فرائض مقرر کیے ہیں آدمی ان کو ادا نہ کرے، یا ادا کرنے کے اندر بھی حقوق اور ارکان اور شروط کی رعایت نہ کرے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ تو اسی پہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد وہ اعمال ہیں جو اللہ نے بندوں پر فرض فرمائے ہیں، گویا اللہ کی امانت ہے۔ لا تخونوا ای لا تنقصوها، اللہ کے وہ فرائض جو ہیں ان کو نقص پیدا نہ کرو۔ کیا معنی ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ٹکرے مار رہا، نہ سجود کامل ہے، نہ رکوع کامل ہے، نہ قیام کامل ہے، تو یہ بھی خیانت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کو ان کے حقوق، ان کے شروط، ان کے ارکان کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے آ کے سلام کیے، تو وہ نماز پڑھ کے آیا، سلام کیا، ہم فرمائے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ وہ عربی تھا، دیہات میں رہنے والا دیہاتی آدمی تھا، اس نے دوبارہ جا کے نماز پڑھی، پھر حاضر ہوا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھو۔ اس نے پھر پڑھی، یعنی 3 دفعہ حضور نے فرمایا تمہاری نماز ارجع فإنک لم تصلی، گویا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو چوتھی دفعہ پہ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو اسی طرح جانتا ہوں، تو میں جتنی دفعہ بھی پڑھوں گا ایسے ہی پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہ کیا کرو، بلکہ ہر جیسے کہ اب تم رکوع میں جا رہے ہو تو رکوع اتنی حتیٰ تطمئن راکعا، بالکل تمہارا اطمینان ہو کہ میں رکوع میں ہوں، اور بالکل پشت تمہاری سیدھی ہو، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، سبحان ربی العظیم، اور ایک ایک حرف پہ نظر ہو کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، یہ نہیں کہ پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ تو نماز نہیں ہوتی۔ پر میں اگر پھر رکوع سے اٹھو تو پھر کھڑے ہو جاؤ، اگر اکیلے ہو تو سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا، پھر رکوع سجدے میں جاؤ۔ یہ جو تم اللہ اکبر اللہ اکبر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اب خود آپ اندازہ فرما لیں کہ ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں کیا وہ صحیح معنی میں نمازیں؟ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ دنیا کا معاملہ ہو تو آدمی کہتا ہے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں کروں، گھر بنانا ہو، کوئی آفس بنانا ہو، کوئی کتاب لکھنی ہو، اس میں کوشش کرے گا کہ بالکل ہر لحاظ سے مکمل ہو، دیکھنے والا کوئی اعتراض نہ کر سکے، لیکن دین کے اندر کوئی فکر نہیں کہ یہ مکمل ہو۔ اور سارے قرآن پاک کا مطالعہ کریں آپ، کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صلو نماز پڑھو، کسی جگہ، بلکہ جہاں بھی فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اسی طرح فرمایا مومن جو ہے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے، فرمایا مقیمی الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، تو یہ سب جگہ حکم ہے کہ قائم کرو۔ قائم کرو کیا معنی؟ قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے شروط اور ارکان کے مطابق ادا کرو اور وقت میں ادا کرو۔ اگر کسی آدمی نے مثلا
سورج غروب ہو رہا ہے نماز پڑھنی تو نہیں ہوگی. اب حالانکہ نماز تو اس نے پڑھی ہے. طلوع شمس ہو رہا ہے اور نماز پڑھی تو نہیں ہوگی کیونکہ وقت نہیں ہے. اگر اس نے فجر کے بعد فوراً ظہر پڑھ لی نماز نہیں ہوگی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ تعیین ہے، اوقات مقرر ہیں، اور یہ نماز کے اوقات اتنے اہم ہیں کہ جبریل علیہ السلام خود آسمانوں سے اترے اور حضور کے امام بن کے انہوں نے آپ کو 10 نمازیں پڑھائیں. 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں. جیسے کہ یہاں عرب میں یہ ہر نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں احناف جو ہیں وہ ہر نماز آخر وقت میں پڑھتے ہیں. تو یہ اول بھی ثابت ہے، آخر بھی ثابت ہے، اور درمیان میں بھی وہی وقت ہوتا ہے نماز کا. دونوں حدیثوں میں موجود ہے، کسی پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یعنی نماز اتنی اہم ہے کہ ویسے جبریل بتا دیتے کہ نہیں، نماز پڑھ کے دکھلائی. اور اسی سے علماء نے مسئلہ استنباط کیا کہ تعلیم الاکابر عن الاصاغر، کہ بڑے چھوٹے سے پڑھیں. کیوں؟ اب حضور بڑے ہیں، جبریل تو ان کا خادم ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے بڑا چھوٹے سے بھی دین سیکھ سکتا کہ جبریل امام بنے اور حضور پاک مقتدی بنے، ورنہ حضور تو امام الانبیاء ہے. اس کو کہتے ہیں تعلیم الاکابر عن الاصاغر، کہ بڑے بھی کبھی چھوٹے سے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بھی خیانت ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں.